الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم سورۃ ممتحنہ کی پہلی آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور پھر سنیں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان من، قرآن کریم و فرقان حمید کی اس سورت کا آغاز ہی ان الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ خالق کائنات ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنے جگری دوست۔ تم تو اظہار محبت کرتے ہو ان سے، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں حق کا جو تمہارے پاس آیا۔ انہوں نے نکالا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے سے محض اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے۔ اگر تم جہاد کرنے نکلے ہو میری راہ میں اور میری رضا جوئی کے لیے تو انہیں دوست مت بناؤ۔ تم بڑی رازداری سے ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو تم نے چھپا رکھا ہے اور جو تم نے ظاہر کیا، اور جو ایسا کرے تم میں سے تو وہ بھٹک گیا راہ رات سے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہلی آیت کے اندر فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ تم میرے دشمنوں کو، جو تمہارے بھی دشمن ہیں، تمہیں نہیں پتہ، انہیں اپنا جگری دوست مت بناؤ، اور خفیہ جو انہیں تم رازداری کے ساتھ راز پہنچاتے ہو یا میرے نبی کی باتوں کو ان سے ڈسکس کرتے ہو اور میرے نبی کے راز ان پر کھولتے ہو، تو یاد رکھو کہ وہ دشمن ہے تمہارے، اور جو میرے نبی کا دشمن ہے تو ظاہر ہے وہ میرا دشمن بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایمان والوں کو تنبیہ فرما رہا ہے۔ در حقیقت اس آیت کا شان نزول سے ہم آگاہی حاصل کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کا گھر بار چونکہ قریش میں تھا اور یہ ہجرت کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے، اور یہ قریش قبیلے سے بھی نہ تھے کہ قریشی ہوتے تو ان کا خیال کرتے اہل قریش، کیونکہ وہاں قبیلوں کی بڑی قرابت داری تھی اور ایک دوسرے کا بڑا لحاظ تھا۔ اور یہ حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر بار بیوی بچے سب مکے میں رہ گئے تھے اور یہ مدینہ آ گئے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر فتح مکہ کی تیاری فرما رہے تھے، اور تمام مسلمان بھی اس کی تیاری کر رہے تھے، اور یہ تیاری بڑی رازداری سے ہو رہی تھی کہ کفار مکہ کو اس کی اطلاع نہ ملے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
فتح مکہ کا ارادہ کر چکے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت حاتب نے یہ خیال کیا کہ میں اگر مکے والوں کو اس کی خبر دے دوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حملہ کرنا چاہتے ہیں قریش پر، تو ہو سکتا ہے کہ اس احسان کے زمرے میں وہ قریش کے لوگ میرے گھر والوں کو سیفٹی دیں، میرے گھر بار کو، میرے کاروبار کو، اور مجھے کوئی اس سے نفع حاصل ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک باندی کو تیار کیا اور اسے 10 درہم دیے اور ایک چادر دی اور ایک خط اہل مکہ کے پاس اس کی معرفت سے بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم سے اپنے بچاؤ کی جو تدبیر ہو سکے کر لو۔ وہ لونڈی سارا یہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چند اصحاب کو، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی تھے، گھوڑوں پر روانہ کیا اور فرمایا کہ فلاں مقام پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی، اس کے پاس حاتب کا خط ہے جو اہل مکہ کے نام لکھا گیا ہے، وہ خط اس سے لے لو اور اس کو چھوڑ دو، اگر خط دینے سے انکار کرے تو اس کی گردن مار دو۔ یہ حضرات روانہ ہوئے اور عورت کو ٹھیک اسی مقام پر پایا جہاں کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس سے خط مانگا تو وہ انکار کر گئی، مکر گئی اور قسم کھا گئی کہ میرے پاس اس قسم کا کوئی خط نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تھے، انہوں نے واپسی کا قصد کیا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بقسم کھا کر کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر خلاف واقعہ ہو ہی نہیں سکتی، اور تلوار کھینچ کر عورت سے فرمایا یا خط نکال یا گردن رکھ۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت بالکل ہی آمادہ قتل ہیں تو اپنے جوڑوں میں سے خط نکالا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اے حاتب یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے ایمان لایا کبھی میں نے کفر نہیں کیا، اور جب سے حضور کی نیاز مندی میسر آئی کبھی حضور کی خیانت نہیں کی، اور جب سے اہل مکہ کو چھوڑا کبھی ان کی محبت نہ آئی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا اور ان کی قوم سے نہ تھا، میرے ساتھ اور جو مہاجرین ہیں ان کے مکہ مکرمہ میں رشتہ دار ہیں جو ان کے گھر بار کی نگرانی کرتے ہیں۔ مجھے اپنے گھر والوں کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ اہل مکہ پر کچھ احسان رکھ دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائیں، اور یہ میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب نازل فرمانے والا ہے، میرا یہ خط انہیں نہ بچا سکے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمۃ للعالمین نے آپ نے ان کا یہ حضور قبول فرمایا اور ان کی تصدیق کر دی، یعنی معاف فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ جب ہی اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہو گئے اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ متن خزائن العرفان سے بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ معاف فرما دیا اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ انہوں نے اپنی وجہ بیان کر دی اور ان کو موقع دیا گیا، لیکن اللہ نے حکم فرمایا ساتھ ہی ساتھ کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان سے محبت کر رہے ہو، ان سے دوستی کاٹ رہے ہو کہ جن سے محبت کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے رسول کے دشمن ہیں، اور جو میں رسول کا دشمن ہے در حقیقت وہ میرا دشمن ہے، تو تم ان سے دور رہو، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔
لا تتخذوا اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکلے ہو، رائے خدا میں نکلے ہو، چاہے وہ جہاد بالسیف ہو یا جہاد بالنفس ہو، تم جس لیے بھی نکلے ہو، تم تو اللہ کی رضا کے طلبگار ہو، تو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کافروں کی دوستی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور باقاعدہ فرمایا گیا کہ تم انہیں اب چپکے اپنی محبت اور دوستی کا یقین دلاتے ہو، یہ در حقیقت تم گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، اور تم باہمی دوستی کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راز ان تک پہنچاتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری حرکتوں کو خوب جانتا ہے۔ تم لاکھ چھپانے کی کوشش کرو، اس علیم و خبیر سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اور واضح طور پہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی اتنا سمجھانے کے باوجود بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو باقاعدہ کہا گیا فقد ضل سواء السبیل، کہ وہ بھٹک گیا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا وہ، اور وہ گمراہ ہو گیا۔ یعنی آیت کے خلاصے یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اے ایمان والو، جو لوگ میرے دین کے دشمن ہیں، میرے محبوب کے دشمن ہیں، میرے اولیاء کے دشمن ہیں، میرے صحابہ کے دشمن ہیں، اور جو لوگ تمہارے بھی بدخواہ ہیں، جو بظاہر میں تمہارے دوست بنے ہوئے ہیں، حقیقت میں تو وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، لیکن ابھی تم پر ان کا راز نہیں کھلا ہے۔ ابھی تو ان کو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، تو وہ تمہیں اپنا دوست بنا کر تمہیں ہی بھٹکانا چاہتے ہیں، تو ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تم ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو، حالانکہ وہ اس دین حق کا انکار کرتے ہیں جو تمہارے پاس اللہ کا رسول لے کر آیا ہے، اور ان کی عداوت کی اس سے بڑی روشن دلیل تمہیں اور کیا چاہیے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، یعنی حضور کو ہجرت پر مجبور کر دیا، اتنی تکالیف دیں اور تمہیں بھی جلا وطن کر دیا۔ تو کیا یہ دلیل کافی نہیں کہ وہ دشمن ہے تمہارے بھی اور تمہارے رسول کے بھی؟ تم نے ان کا کوئی قصور نہیں کیا تھا، حالانکہ تم نے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے تم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی، ان کی نظروں میں تمہارا اللہ پر ایمان لانا ایک ایسا گناہ ہے جو قابل عفو نہیں، یعنی ان کو بس یہی تکلیف ہے کہ تم اللہ پر ایمان کیوں لے آئے اور رسول سے کیوں جڑے ہوئے، اور ہم نہیں رسول سے جڑے ہوئے، تو تم بھی ہٹ جاؤ وہاں سے، تم کیوں جڑے ہوئے ہو، اور تم بھی ہٹ جاؤ گے ایک دن، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی وہاں خوبی نہیں ہے، وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے میدان میں آئے ہو، یعنی جہاد بالسیف کے لیے، جہاد بالنفس کے لیے ہیں، اگر تم نفس کی پاکیزگی کے لیے تم میدان میں آئے ہو اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، تو تمہیں اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ کسے؟ جو رسول کا دشمن ہے، جو رسول کا بغض رکھنے والا ہے، جو رسول کے محبوبوں کا بغض رکھنے والا ہے، جو اہل بیت کا بغض رکھنے والا ہے، جو صحابہ کرام کا بغض رکھنے والا ہے، جو اولیاء اللہ کا بغض رکھنے والا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنا دوست مت بناؤ۔ تم میں سے بعض لوگ خفیہ طور پر، یعنی بعض انڈر گراؤنڈ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، خفیہ طور پر اپنی دوستی اور خیر خواہی میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اور یقین دلاتے ہیں کہ نہیں یہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا، ہمارا تمہارے کے ساتھ معاملہ ہے۔ کیا انہیں یہ بات بھول جاتی ہے کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے؟ یعنی وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھتے وقت عہد کس سے کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول سے کیا تھا، تو کیا معاذ اللہ، کیا اللہ نے اپنے رسول کو چھوڑ دیا ہے ان کے چھوڑ دینے کی وجہ سے؟ نہیں، در حقیقت یہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں رسول کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی اور ظاہر ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے اگر کسی نے ایسی غلطی کی تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا اور اپنی منزل سے بھاگ گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس امتحان والی صورت میں کہ یہ بڑا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کبھی انسان ایمان لانے کے لیے ایسے کچھاڑ سے نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف چلا جاتا ہے اس کے کچھ ساتھی گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں، تو وہ ڈاما ڈول کشتی میں آ جاتا ہے کہ وہ بھی اس کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم بھائی، تم سے تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے نا، ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نہیں جاتے، ان کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو وہ
کمزور ایمان، ضعیف ایمان والے کی یہ پہچان ہے کہ وہ پھر اس کے سلام کا بڑا ہنس کے جواب دیتا ہے، ہنس کے ملتا ہے اس سے، اور اس بات کو بھول جاتا ہے کہ یہ میرے رسول سے بغض رکھتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں کچھ قادیانی ہیں جو ختم نبوت پر ان کا یقین نہیں ہے، وہ بظاہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ختم نبوت پر ان کا بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کو چاہیے کہ مسلمان ان کو اپنا دوست نہ بنائیں، ان سے ہاتھ نہ ملائیں، ان کی چائے نہ پئیں، ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آ جائیں، ان کی طرف دوڑ نہ جائیں، اور یہ نہ خیال کریں یار ہم سے تو کوئی دشمنی نہیں، ہم سے تو بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہے، اس کا جھگڑا وہ جانے یہ تو علماء کا مولانا نہیں، یہ مولانا وہ جھگڑا نہیں ہے، یہ ذات رسول جہاں پر آ گئی، ذات اہل بیت جہاں پر آ گئی، ذات خلفائے راشدین جہاں پر آ گئی، جہاں ذات اولیاء جہاں پر آ گئی، تو وہاں پر وہ جھگڑا ذاتیات کا نہیں ہے، وہ دین کا جھگڑا ہے۔ تم کلمے سے ایسے نکل جاؤ گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ در حقیقت حضور کی محبت ہی کا نام تو ایمان ہے، اہل بیت کی محبت کا نام ہی تو ایمان ہے، صحابہ کی محبت کا نام ہی تو ایمان ہے، اولیاء الظام کی محبت ہی کا نام تو ایمان ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سمجھو کہ بس نہیں کلمہ پڑھا جا رہا جی سب کچھ بہتر ہے۔ تو لہٰذا اس بات پر بڑا غور کیا جائے اور بچا جائے ان سے، تو وہ کہا گیا کہ اے ایمان والوں ان سے دور رہو۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ نہیں جی ہمارا کلمہ تو محفوظ ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، اب کوئی ہم سے ملتا ہے، اور ہمیں تو خود کہا گیا اسلام کہتا ہے کہ ہر کسی سے مسکرا کر ملے، تو اسلام منکروں سے تھوڑی کہتا ہے۔ تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ جدا کس سے ہونا ہے اور ملاپ کس سے کرنا ہے۔ اس میں نہیں جانا کہ جو رسول کو چھوڑ گیا، جو قرآن کو چھوڑ گیا، جو صحابہ کو چھوڑ گیا، وہ چھوڑ گیا، خدا نے تو نہیں چھوڑا، خدا نے تو اپنے دروازے توبہ کے کھول رکھے ہیں، رسول نے تو دروازے کھول رکھے ہیں، لیکن اس کی انانیت، اس کا تکبر، اس کی ہٹ دھرمی، اس کا اپنے علم کے اوپر زوم، اس کی کفار سے دوستی اس کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتی، اس کو راہ ہی نہیں دیتی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بھٹک گیا اتنے سمجھانے کے بعد بھی کہ جسے یہ بات سمجھائی گئی۔ وہ کہتے ہیں زبان پہ ذکر خدا اور دل میں بغض نبی، ارے یہ بے وفا ہیں، بے وفا کسی با وفا کی بات کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، رسول کے دشمنوں سے ہمیں دشمن